بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کی طرف سے طارق خان۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ہم عمران خان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کے بارے میں بات کریں گے کہ افغانستان کے بارڈر پر روس کی فوجیں تیار ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ اس حملے کے پیچھے جو ڈرون حملہ ہوا تھا اس کے اوپر انڈیا کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا ہی یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر روس کی فوج کی انٹری ہو سکے، کیونکہ روس اور انڈیا دونوں دوست ممالک ہیں اور ایک دوسرے کے سخت وقت میں کام بھی آتے ہیں۔ جس وقت امریکہ کی 1971 کے اندر فوجیں وہاں سے روانہ ہوئی تھیں تو روس کی دھمکی کی وجہ سے ہی امریکہ کی فوج رک گئی تھی وہاں پر اور پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اور روس کا افغانستان کی بارڈر پر آنا اس وقت انڈیا اپنے اس پلان میں کامیاب ہو چکا ہے جو وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے کوئی ایسا آسرا ملے کہ جس کی وجہ سے میں افغانستان میں اپنے آپ کو مستحکم کر سکوں، اور اس وقت وہ اس چیز میں کامیاب ہو بھی چکا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت روس کی فوج اگر آ جاتی ہے تو روس اور انڈیا تو دوست ممالک ہیں اور افغانستان کے اندر وہ کھلم کھلا اس وقت اپنی اجارہ داری قائم کریں گے، اور جس وقت اگر روس نے اندر مداخلت کی اور دوبارہ سے ان کو واپس اپنے پرانے حالات میں دھکیل دیا، جیسے کہ پہلے بھی وہاں پہ کچھ علاقے پر روس کے اتحادیوں کا قبضہ تھا اور کچھ پر طالبان کا قبضہ تھا، اس وقت دوبارہ بھی کوشش کی جائے گی کہ وہاں پر کوئی ایسا ڈرون حملہ یا کوئی ایسی چیز کی جا سکے جس کی وجہ سے روس کو جواز مل سکے کہ وہ افغانستان پر حملہ کرے، اور افغانستان اور روس دونوں جس وقت جھگڑا کریں گے تو روس اپنے اتحادیوں کو یا اس کے جو اعلی کار ہوں گے کوشش کریں کہ ان کو وہاں پر داخل کیا جا سکے تاکہ وہ کچھ علاقوں پر قبضہ کرے اور وہاں پر سے انڈیا کو کھلم کھلا پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے میں مدد مل سکے۔ طالبان جیسے بھی ہیں وہ اس وقت کسی بھی صورت غیر ملکی طاقتوں کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتے، جیسے امریکہ ہوا، روس ہوا، ان کو رہنے نہیں دیتے، لیکن انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر اگر روس آ جاتا ہے اور تو ان کو وہاں سے اتنی سہولیات مل سکیں گی جو اس وقت افغانستان کی طرف سے نہیں مل رہی۔ لیکن افغانستان بھی اس وقت ان حالات میں پہنچ چکا ہے کہ وہ اب بھی انڈیا کے ساتھ روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور انڈیا چاہتا ہے کہ وہاں کوئی روس کے وجہ سے وہاں کوئی ان کو ایئر بیس مل سکے یا کوئی ایسی جگہ مل سکے جس کی وجہ سے وہ اس سائڈ پر سے بھی پاکستان پر حملہ کر سکے، کیونکہ طالبان کے ہوتے ہوئے انڈیا وہاں پر اپنی ایئر بیس نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ اس چیز کے خلاف ہیں اور وہ خود ہی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ اگر دیکھیں تو اب بھی اس وقت پاکستان کے اندر خود کش حملے کا سلسلہ جاری ہے، جیسے کہ ڈیرہ پولیس حملہ دیکھنے 3 جوان شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ان کے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اور اس وقت ان کے اپنے بھی لوگ مارے جا رہے ہیں جن میں ان کے ساتھ روزانہ 20-25 ہلاک ہو رہے ہیں، آج بھی 7 ہلاک ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر وہاں سے رسد جاری ہے، اور اس وقت اندرونی اختلافات کی وجہ سے غیر ملکی لوگوں کو یہاں پر مداخلت کی شہ مل رہی ہے۔ اس لیے اگر افغانستان اس وقت بھی باز نہ آیا اور پاکستان پر اسی طرح خودکش حملے کرتے رہے تو اس سے پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا اور ان کو خود بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا اس وقت دوبارہ ایسی سازش کر کے اگر وہاں پر حملہ کر دیتا ہے تو وہ یہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرے گا یا روس کے ساتھ لڑائی کرے گا یا اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ لڑے گا، جس کی وجہ سے افغانستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور افغانستان کے اندر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں تو وہ دوبارہ آج سے 20-25 سال پہلے والے وقت میں چلا جائے گا۔ کچھ علاقے پر شمالی اتحاد کا قبضہ ہوگا، کچھ پر ان کا قبضہ ہوگا، کچھ جگہوں پر اور گروپوں کا قبضہ ہوگا جو آپس میں ہی لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے افغانستان کو اب بھی ہوش میں آ جانا چاہیے اور انڈیا سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ اور دوسری طرف دیکھیں عمران خان کے بارے میں، تو پہلے عمران خان کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئی، افغانستان پر خبر چلوائی گئی کہ ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے، پھر انڈیا نے چینل اٹھا کے رکھا،
لیکن ان کی بہن کی گواہی سے ثابت ہوا کہ وہ بالکل صحیح ہیں اور آج بھی پرجوش ہیں، لیکن ان میں ابھی بھی ایک چیز باقی ہے کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ سے باز نہیں آ رہے، اور اب بھی باقاعدہ ان کی بہن کے تحت کہ ڈائریکٹ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف پر الزام لگایا ہے، لیکن اگر وہ ان سے حکومت سے جو بھی مخالفت ہے جو بھی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اداروں کے ساتھ اپنے روابط کو بہترین رکھیں، کیونکہ پاک فوج ہی ایسا ادارہ ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک جن کی ایک ہی زبان ہے اور ایک ہی طریقے پر چلتے ہیں، اور وہ اپنے آفیسرس کی ہی مانتے ہیں۔ اس لیے اگر عمران خان صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر ڈائریکٹ بولنے کی بجائے افہام و تفہیم سے کریں، جیسے کہ انہوں نے ایک وقت میں باجوہ کے ساتھ بیٹھ کر کیا تھا اور اپنے لیے حکومت میں آنے کا راستہ ہموار کیا تھا، تو ان کو اب بھی چاہیے کہ ایسے کوئی سلسلہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے وہ دوبارہ باہر آ سکیں، کیونکہ سیاست میں یہی چلتا ہے۔ اور یہ حکومت بھی اسی طرز پر آئی تھی، عمران خان صاحب خود بھی اسی طرز پر آئے تھے، اور یہ لڑائی جھگڑے کی اس کو ختم کرتے ہوئے، روش کو ختم کرتے ہوئے ایک لیڈر کے طور پر باہر آئیں اور کسی طریقے سے باہر آ کر اس کے بعد اپنا احتجاج کرائیں۔ لیکن اگر یہ اب بھی اسی طریقے سے کہیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب کو جوش دلائیں گے کہ وہ کسی طریقے سے ایسی حرکت کریں، یہ ایسا نہ ہو کہ 9 مئی والی حرکت دوبارہ دہرائی جائے اور کوئی تیسری طاقت دوبارہ کوئی ایسی سازش کرے اور سہیل آفریدی صاحب کو بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑیں، اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی کو بھی نتائج بھگتنا پڑیں، کیونکہ تیسری جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ تو چاہتی ہی ہیں کہ پاکستان میں انتشار بڑھے، اور اگر انتشار بڑھتا ہے تو اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہے، حکومت کا بھی نقصان ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ کوئی تیسرا راستہ اپنائیں، اور حکومت کے بے شک خلاف چلیں، حکومت کے ساتھ ان کی جو وہ ہے اس کے تحت چلتے رہیں، لیکن مذاکرات کے راستہ تک نہ کریں، جیسا ان کی بہن کا کہنا کہ وہ ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے ہی کیوں۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے اداروں کے ساتھ، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنائیں، تاکہ کل آنے والے وقت میں ان کو کوئی اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور نہ پاکستان کو نقصان ہو، نہ ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہو، اور نہ کسی اور کو نقصان ہو۔ اس لیے کہ اگر جیسے کہ فلسطین کے حالات چل رہے ہیں، اسرائیل نے باقاعدہ طور پر وہاں پر مسلمانوں کی شہید کرنے کا اس وقت شروعات کی ہوئی ہیں، اور وہ باقاعدہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور کھلم کھلا خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ اور پاکستان ہی ایسا واحد ملک ہے جو اس حالات میں ان کے اوپر کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، اور وہ پاکستان سے ہی خوف زدہ ہیں۔ اگر یہ اپنے معاملات یہاں پر انتشار کا ہوا تو اس چیز کا نقصان فلسطین کو بھی ہوگا اور باقی امت مسلمہ کو بھی ہوگا، اور پارٹیوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کسی آنے والے وقت میں کسی مشکلات کا شکار نہ ہو۔ انشاءاللہ باقی اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔